حدیث کا انکار. اور جی بہت بعد میں لکھی گئی، راویوں پہ اعتبار نہیں ہو سکتا. راوی جس نے سن کر یا دیکھ کر آگے بیان کیا ہے، راویوں پہ اعتبار نہیں. آج سارا کاروبار کس پہ چلتا ہے؟ ایک آدمی ایک بات سنتا ہے، دوسرے کو جا کے بتاتا ہے فلاں نے کہی ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. کہتے ہیں جی راویوں کا اعتبار نہیں. انکار حدیث، یہ پرویزیت، یہ فتنہ چل رہا ہے، ابھی بھی ہے. ان کی کتابیں چھاپ چھاپ کے لوگ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش. میں نے آپ کو بات سنائی تھی، امریکہ کا واقعہ ہے، بہت برس پہلے کا. وہاں پر آپ کو پتہ ہے 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں، اسٹیٹس ہیں. میں ایک اسٹیٹ میں پہلی مرتبہ گیا تھا، وہاں پر اس سے پہلے میرا جانا نہیں ہوا تھا. وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس تمہارے شہر میں کوئی مسلمانوں نے بھی کوئی عمارت بنائی، کوئی مرکز بنایا؟ انہوں نے کہا ہاں جی اسلامک سینٹر ایک ہے، مگر وہابیوں کے پاس ہے. میں نے کہا چلو اس کی عمارت دیکھتے ہیں کس طرح کا بنایا، کیا کرتے، مجھے دکھاؤ تو صحیح. وہ مجھے لے گئے پارکنگ میں، جہاں گاڑی کھڑی کرنی تھی گاڑی کھڑی کر کے. دیکھا جی یہ مردوں کے نماز کی جگہ، یہ عورتوں کے نماز کی جگہ. یہ حال ہوتا ہے یہاں پر، لوگ آتے ہیں کھانے لے آتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، یا کسی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اندر عمارت کے وہ گول سا خالی جگہ تھی، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی بیٹھے تھے. ایک صاحب وہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے وہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بیان کر رہے تھے. کرسیاں خالی تھیں، میں بھی بیٹھ گیا، میرے وہ جو ساتھی تھے وہ بھی بیٹھ گئے. اس شخص نے، میں وہ جملے نہیں دہرا سکتا، اس نے جو بات کی اس میں نبی پاک کی کھلی توہین تھی، اور وہ قرآن کی آیت سے بیان کرنا چاہ رہا تھا نبی پاک کے بارے میں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی بے بس ہوتا ہے معاذ اللہ وغیرہ، اس طرح کے جملے. جو سخت جملہ تھا مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ابھی یہ 9/11 تو بہت بعد کی بات ہے نا، اس سے بہت پہلے کا واقعہ. میں نے کہا جی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اس کو کبھی کوئی اس طرح کا سامنے آیا نہیں تھا جس نے اٹھ کر اس کو یہ کہا ہو کہ تو غلط بول رہا ہے. اس نے کہا جی آپ کیا بحث کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کر لو. مقصد یہ تھا کہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو، مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کر لو. حالانکہ میں اس ارادے سے تو گیا نہیں تھا، نہ میرے پاس کتابیں تھیں نہ کچھ. اس نے کہا ٹھیک ہے، شرط یہ ہے، اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ صرف قرآن سے بات کریں گے، حدیث سے بات نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہ جی راویوں کا اعتبار نہیں ہے، راویوں کا اعتبار نہیں ہے. مجھے ہنسی آ گئی. وہ سارے لوگ جتنے بیٹھے تھے وہ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی نیا آدمی آیا اور آ کے پہلی بار اس طرح بولا ہے. جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام لیا. میں نے کہا آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر کوئی تمہارا باپ ہے تو نام بتا دو، نہیں ہے تو وہ بھی بتا دو، کیونکہ امریکہ میں بغیر باپ کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے ہیں. اگر تمہارا کوئی باپ ہے، میں نے اسی طرح کہا، میں نے کہا باپ ہے تو نام بتاؤ. اس نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نام بتاؤ نا باپ کا. لوگ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کیا سوال ہے.
اس نے جو بھی نام لینا تھا لیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ یہ شخص تمہارا باپ ہے؟ تم نے کیسے یقین کیا، کیسے مانا، کیسے اعتبار کیا کہ جس کا تم نام لے رہے ہو وہ تمہارا باپ ہے؟ میرے اس سوال پر وہ خاموشی سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھتا رہا، لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا سوال ہے۔ میں نے کہا اگر تیرے پاس جواب نہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ تیری ماں، تیرے پاس اعتبار کیا ہے؟ تیری ماں۔ تیری ماں نے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے، تو مانتا، اور کوئی دلیل تیرے پاس نہیں ہے۔ تیری ماں نے کہا کہ یہ میرا شوہر تیرا باپ ہے، تو مانتا ہے۔ ایک عورت کے کہنے پر ایک شخص کو اپنا باپ ماننے کو تیار ہے، جن کو ساری امت مان رہی ہے، ان کو کیوں نہیں مانتا؟ تو ایک عورت پر اعتبار کر رہا ہے، پوری امت پر اعتبار نہیں کر رہا۔ ساری امت اعتبار کر رہی ہے اور تو ان کو نہیں مان رہا۔ اس نے جب میرا یہ سوال، لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہاں تالیاں بجاتے ہیں، لوگوں نے تالیاں بجائیں، وہ کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا اور پھر آیا۔ کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمیں کچھ سنائیں، تو میں نے وہاں پر تھوڑی جو گفتگو کی، لیکن میں بتا رہا ہوں انکار حدیث راویوں پر اعتبار نہیں ہے جی۔ 200 سال کے بعد لکھی گئی، میں نے کہا نبی کے سامنے لکھی گئی ہے، نبی کے سامنے لکھی گئی ہے۔ ساری حدیثیں یہ نہیں ہے کہ ساری لکھی گئیں، لیکن آج بھی آپ کے سامنے ٹی وی پہ آتا ہے کوئی جی فلاں نمبر، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کو کتنا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لینا تھا ان کی یادداشت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے سنائی ہیں، اور ان کو کیا انعام ملا تھا آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا، کتنی بار سنایا۔ وہ حضور کے پاس آئے، حضور میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ جو فرمائیں وہ مجھے یاد ہو جائے، قوت حافظہ، میری میموری شارپ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ حضور نے فرمایا چادر پھیلا۔ سوالی بن کے نبی کے پاس آئے نا، یہ تو کہتے ہیں جی نبی کچھ نہیں کر سکتے، وہ صحابی تھے، انہوں نے کیا کہا، دیتا رب ہی ہے یہی دلاتے ہیں۔ فرمایا چادر پھیلا۔ حضور نے یوں لپ، بوک بھی کہتے ہیں پنجابی والے، لپ یوں ڈالنے شروع کی ہے چادر میں، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا چادر اکٹھی کر کے سینے سے لگا لے۔ انہوں نے سینے سے لگائی، وہ کہتے ہیں بھولی باتیں بھی یاد آ گئی، اور اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنی حدیثیں یاد تھی زبانی، سند کے ساتھ، کس نے کس سے سنی، کس نے کس سے سنی، یہ تک یاد۔ محدث کہتے ہی اس کو تھے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں۔ اب 100 بھی یاد ہو جائیں سند کے ساتھ تو بڑی بات ہے۔ یادداشت اللہ نے دی تھی، اور نبی پاک کے فرمان کے لیے کتنے قانون بنے، کتنی سختی کی گئی۔ جو جھوٹ بولتا تھا اس کی روایت نہیں لی گئی، جس کا عقیدہ درست نہیں تھا، خراب تھا، اس کی روایت نہیں لی گئی۔ اتنا اہتمام، اور یہ کہتے ہیں اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ ماننا چاہتے۔ میں ابھی تو وقت زیادہ ہو جائے گا، ٹائم نہیں، میرا ایک ہی سوال ہے ان سے
جو کہتا ہے نا حدیث کو نہیں مانتا، مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے بتا دے۔ فجر کی 2 سنتیں 2 فرض، ظہر کی کتنی سنتیں کتنے نفل ملا کے، میں 14 کہتا ہوں، آپ 12 کہتے ہیں، عصر کے 8، مغرب کے 7، عشاء کی 17، ٹوٹل 50 رکعتیں، 50 فرض ہوئی تھی نا، تو وہ 50 رکعتیں، یہ مجھے 50 رکعتیں ذرا قرآن سے دکھاؤ، ترتیب دکھاؤ کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ناف کے نیچے باندھنے ہیں، پھر ترتیب سے جو کچھ پڑھتے ہو یہ ساری ترتیب مجھے دکھاؤ۔ بھول جائیں تو کیا کرنا ہے، نماز میں کسی سے بات کر لیں نہیں کر لیں، پانی پینا ہے پی لیں نہیں پی لیں، دکھاؤ۔ کہتے ہو نا حدیث نہیں صرف قرآن، تو قرآن والی نماز پڑھ کے بتا دو۔ مغرب کی 3 رکعتیں ذرا قرآن سے دکھا دو مجھے۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کے بیان کر دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، مگر لگتا یہی اللہ یہی چاہتا ہے، لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے حبیب کے بھی محتاج رہیں۔ اللہ یا رسول سو پہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیتے ہو، دکھاؤ قرآن میں کتنے مسئلے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتا ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ تو جو نبی کا کہنا نہیں مانتا مسلمان ہے، یہ سازشیں کر کے ہمیں دین سے دور کرنے کی جو پلاننگ ان کی ہے اس پر گفتگو کر رہا تھا، پورا نہیں کر سکا، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ اسی حوالے سے رات کو میں نے پروگرام میں بات کی، 8 مارچ کو پھر عورتوں نے عورت مارچ نکالا، امام مسجد کے خلاف باتیں، مؤذن کے خلاف باتیں، اذان کے خلاف باتیں، مندروں کے خلاف باتیں کیوں نہیں کی، چرچ کے خلاف باتیں کیوں نہیں کی، سیناگوگ کے خلاف باتیں کیوں نہیں کی؟ نشانہ کون ہے؟ اسلام۔ دین کو کسی طرح نکالو لوگوں سے تو سن لو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ رب کا دیا ہوا دین ہے، تم اس کو مٹا سکتے، اور وہ دن آنا ہے، وہ دن لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، قرآن کا وعدہ ہے ایک وقت آئے گا اسلام ہی اسلام ہوگا دنیا میں، اس کے بعد پھر لوگ بدلیں گے، لیکن یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کمزور ہے، مسلمانوں کی حالت کمزور ہے، میرے رب کا دین کمزور، مگر ان عورتوں کو باہر سے پیسے دے کر، ان کے سلوگن، ان کے پلے کارڈ تیار کر کے ان کو دیے جاتے ہیں، یہ ان کے نہیں، یہ سارا کام کروایا جا رہا ہے۔ پاکستان سے کسی طرح اسلام کو نکالو، پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس بات کو بھول سکتے؟ یہ جو عورتیں میرا جسم میری مرضی، تو اپنے جسم کی مالک نہیں۔ کیا پڑھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہمارا کچھ بھی
کچھ بھی۔ ان سے پوچھو آپ کی زبان پر ایک لیئر طے ہے، قدرت نے آپ کی زبان پر ایک تہ بنائی ہے، لیئر بنائی ہے جو ذائقہ آپ کو بتاتی ہے۔ اگر وہ لیئر نکل جائے، دنیا کی کسی طاقت سے کہو وہ ذائقہ واپس لا کے دے دے۔ آپ کی اصلی آنکھ دوبارہ آ سکتی ہے، اصلی ہاتھ مصنوعی بنائے ہوئے ہیں، وہ اصلی کی طرح کام کرتے۔ میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب؟ دین کی پابندی قبول نہیں۔ عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ شادی کریں تو کرنے دو۔ اگر گناہ کرتے ہیں اور اسقاط حمل ابارشن کراتے ہیں تو کرانے دو۔ سزائے موت ختم کرو، اسلامی سزاؤں کا نام نہ لو۔ اور ہماری حکومت چونکہ پیسے لیتی ہے لہٰذا وہ تو جی جیسے آپ کہیں، ان کو خدا رسول کی کوئی عزت۔ قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے، ان کو راضی رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو اگر مومن نہیں ہو تو پھر جس کو چاہو راضی رکھو۔ ہمارا یہی کہنا ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے اللہ اس کا رسول ناراض، مگر آپ کو جاگنا ہوگا، اپنی عورتوں بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ یہ کھلونے نہیں ہیں، یہ سازشیں ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں فون آیا ہوا نا، انٹرنیٹ، یہ پوری منظم سازش۔ اس سے آپ خون کا کام کم، وہ جو پھیلانا چاہتے ہیں وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو دین سکھانا ہوگا۔ اگر آپ بے پرواہ ہوں گے، جواب آپ نے، عورت کا جواب کون دے گا؟ باپ دے گا، شوہر دے گا، بھائی دے گا، بیٹا دے گا کہ یہ کیوں بگڑی، چاروں مجرم ہوں گے اس کے کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیوں بگڑ گئی۔ مگر وہ خود ہی اگر دین والے نہیں ہیں تو بتائیں کیا کریں گے پھر؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کے دشمنوں کو، اسلام کے مخالفوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمیں اب تک کوئی سچا حکمران نہ مل سکا۔ 75 سال میں لوٹنے والے ملے، اب بھی کیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، نفرتیں، ایک دوسرے کو گالیاں، کیا کچھ ڈرامے ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ کتنے گھروں میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کی ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، انہیں کیا؟ لیکن سننے والوں، آپ تو اللہ کے نبی کے وفادار بن جاؤ۔ کیوں؟ جب اس کے وفادار ہوگے تو کہتے ہیں نا، عرش والے سے تعلق صحیح ہوگا تو فرش والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ اس عرش والے سے اپنا تعلق صحیح رکھو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم بہت ہی بگڑ چکے ہیں، بہت ہی حال برا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، اللہ ان کے اور مدد کرے۔ باقی بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ سب بس جی جو ملتا ہے، جو ہوتا ہے ہونے دیں، ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں سنبھلنا ہوگا۔ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی بچا سکتا نہیں۔ خیال رکھنا، ہوش میں رہنا۔ کراچی شہر میں جگہ جگہ احتجاج ہوتا ہے بجلی گیس کے حوالے سے، ٹریفک بند ہو جاتی ہے۔ رات میں بھی ٹریفک کی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ سکا، آتا ہوں روزانہ مغرب سے عشاء یہاں بیٹھتا ہوں۔ حال برا کیا ہوا ہے شہر کا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اسٹریٹ کرائم، راہ چلتے کو لوٹنے والے بڑھ گئے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ایک ایک کی تصویر نظر آ رہی ہے، مگر جب خود قانون والے ان کی حفاظت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں بدلنا ہوگا، ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ جتنا اللہ اس کے رسول کو راضی کرو گے اتنے ہی حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برطانیہ میں پیر طیب الرحمان صاحب ہری پور ہزارہ کے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں۔
ان کے والد پیر محب الرحمن صاحب قادری انتقال کر گئے۔ آج ان کا وہاں پر برطانیہ میں جنازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو اطلاع آ جاتی ہے کسی کی تو آپ کو بتا دیتا ہوں، اور بھی جتنوں کی نہیں آتی، جتنے ایمان والے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ ملک رضوان صاحب کہتے